15 رمضان المبارک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بسعادت کا دن ہے، اور یہ وہ مبارک دن ہے جب آپ کی ولادت ہوئی تو آقا نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک حضرت امام حسن کی زبان مبارک پر رکھا، اور آقا نبی علیہ السلام نے آپ کا نامی اس نے گرامی حسن رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ بھی کیا، اور آپ کے سر انور کے جو بال مبارک تھے ان کے ہم وزن چاندی صدقہ خیرات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے کریم آقا علیہ السلام کے اہل بیت طہار کی شان کیا ہے، آقا علیہ السلام کے گھرانے کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کے ذکر قرآن میں کیے ہیں، اور ان کی محبت کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے۔ آقا نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ قرآن کا مطالعہ کرو۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کی طہارت کا ذکر بیان کر رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ان کی پاکی کا بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان سے نجس دور کر دیا، ہر گرد کو غبار کو دور کر دیا، اور ان کو اس طرح پاک کر دیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو سامنے محترم سورہ آل عمران کے اندر دیکھ لو، جب نجران کے عیسائیوں نے چیلنج کیا مناظرے کا حضور کی ذات کو، تو کریم آقا نبی علیہ السلام اپنے اہل بیت طہار کو ساتھ لے کر گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی آل کو ساتھ لے کر گئے۔ جب کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دیکھا سیدہ کائنات کو اور 2 شہزادوں کو، اور وہ نجران کے عیسائی کہنے لگے، ان کا ایک بڑا بولا کہ یہ محمد کے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ ان کی صاحبزادی سیدہ کائنات ہے، اور ان کے ساتھ ان کے 2 شہزادے بھی ہیں۔ جب انہوں نے حضرت امام حسن کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر پریشان ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، یہ تو شبیہ رسول ہے، ان کا تو چہرہ حضور کے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، یہ تو ہم شکل ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حمدن طیبا کثیرا۔ اور اگر انہوں نے دعا کر دی، اگر انہوں نے دعا کی اور دعا پر ان شہزادوں نے سیدہ کائنات نے آمین کہہ دی، تو دنیا کائنات سے عیسائیت ختم ہو جائے گی، قیامت تک عیسائیت کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ بچے گا۔ تو سامنے محترم، وہ مباہلے کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت طہار کو جو عظمت عطا کی، حضور کو جو شان عطا کی، اس کا ذکر قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور اہل بیت کی محبت کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا، قربت کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، اپنے اہل بیت اور اپنے مودت اور قرب مانگتا ہوں، اپنے گھر والوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ سامعین محترم، قرآن کے اندر اہل بیت طہار کی محبت کا ذکر ہے، ان کی قربت کا ذکر ہے، ان کی محبت کا ذکر ہے، ان کی طہارت کا ذکر ہے، ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آقا کی آل میں تلاش کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا قول مبارک ہے، اگر تم حضور کی محبت کو تلاش کرنا چاہتے ہو، حضور کا قرب چاہتے ہو، تو آقا علیہ السلام کی اہل بیت میں سے تلاش کرو۔ اہل بیت طہار کی محبت ہی حضور کی محبت ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے۔ آگے چلیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، غدیر خم کے موقع پر اہل بیت طہار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حسن و سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آگے چلیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ
حسن کو لاؤ۔ حضرت امام حسن کو لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورے گورے ید اللہ مبارک والے ہاتھوں میں حضرت امام حسن کو اٹھایا، معانقہ کیا اور بوسہ دیا، چوما پیشانی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دعا کیا تھی؟ بخاری کے اندر موجود، مسلم کے اندر موجود، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حسن سے بغض رکھے یا اللہ تو بھی اس سے بغض رکھ۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین یہ میرے دو پھول ہیں، یہ دو میرے پھول ہیں۔ آگے چلے بخاری شریف اور نور الابصار کے اندر بھی حدیث کوٹ کی گئی ہے، حدیث موجود ہے بخاری شریف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مولا علی سے ملاقات ہو گئی، دیکھا آپ کے ساتھ حضرت امام حسن بھی ہیں۔ حضرت امام حسن کو سیدنا ابو بکر صدیق نے اٹھا کر چوما، بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا اور گود میں اٹھایا اور چہرے کے سامنے لا کر، جس طرح بڑا بندہ بچے کو اٹھاتا ہے، ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسن کو اٹھایا، چہرے کے سامنے لا کر فرمانے لگے، اے حسن تیرا چہرہ میرے ویر مولا علی سے تو نہیں ملتا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کی محبت، اللہ اکبر کبیرہ، حمدن طیبا کثیرا۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں، نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن مجھ سے ہے اور حسین مولا علی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو فرمایا لوگوں سن لو میرے غلاموں، میرے صحابہ، قیامت تک آنے والی امت کو دعوت فکر دی۔ آقا فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، حسن مجھ سے ہے اور حسین مولا علی سے ہے۔ یہ آپ کی محبت کا اندازہ دیکھیں اور اندازہ لگائیں۔ مسند احمد اور حاکم کے اندر بھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت کر، اللہ اکبر کبیرہ، حمدن طیبا کثیرا۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، مسند احمد کے اندر موجود، حاکم کے اندر موجود، آقا فرماتی ہیں ایک وہ شخص جس نے ساری زندگی حرم شریف کے اندر گزار دی، حرم سے مراد مسجد حرام میں گزار دی، مسجد حرام سے مراد مسجد حرام خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے گزار دی، خانہ کعبہ کے سامنے سے مراد حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھا رہا، دل کا روزہ رکھتا رہا، رات کو نوافل پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، سارے اچھے اعمال کرتا رہا، آخر اس کی موت ہوئی تو وہ جہنم میں چلا گیا، جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نمازیں بھی حقیر رہ گئی، اس کے روزے بھی حقیر رہ گئے، اس کے قرآن کی تلاوت بھی حقیر بنا دی گئی، اچھے اعمال بھی اس کے دامن سے نکال دیے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ میرے آقا نے فرمایا اگر اس کے دامن کے اندر میری آل کی محبت نہیں، میرے اہل بیت کی محبت نہیں، وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ تو سامنے محترم، جنت کا حقدار وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرے گا، پیروی کرے گا، اور جنت کا حقدار وہی ہوگا جو اللہ کے نبی سے بھی محبت کرے، حضور کی آل سے بھی محبت کرے، حضور کی اولاد سے بھی محبت کرے۔